السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج سیکنڈ ڈے ہے ہماری سیریز قربانی کے متعلق 50 اہم سوالات کی۔ تو ہمارا دوسرا سوال ہے، حج کے موقع پر دی جانے والی قربانی اور عید قربان کے موقع پر دی جانے والی قربانی میں کیا فرق ہے؟ تو بہت سے لوگوں کو اس بات میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ حج کے موقع پر دی جانے والی قربانی اور عید قربان کے موقع پر دی جانے والی قربانی سیم ہے یا الگ الگ ہے۔ تو یہ دونوں قربانیاں الگ الگ ہیں۔ اصلی قربانی وہی ہے جو حج کے موقع پر دی جاتی ہے، اور باقی جو عید قربان کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے وہ اصل میں ایک طور پر اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، عبادت کے طور پر باقی لوگوں کے لیے جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں الہدیو، اردو میں ہدی، اور عید قربان کے موقع پر کی جانے والی قربانی کو کہتے ہیں الاضحیہ، یعنی اضحیہ۔ اصل میں قربانی جو حج کے موقع پر کی جاتی ہے وہ حج کی رات اور حج تمتع میں کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیات ہیں، ترجمہ: جو کوئی حج کے دوران عمرہ سے فائدہ اٹھائے اسے اللہ کے حضور قربانی دینی ہوگی، اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ 10 روزے رکھے۔ 10 روزے اس طرح ہوں گے کہ 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے گھر آ کر، تو اس طرح سے پورے 10 روزے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر ہے کہ جب تک تمہاری قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے تم اپنے سر کے بال نہیں منڈا سکتے اور احرام سے آزاد نہیں ہو سکتے، یعنی جب تک آپ کی قربانی قربان گاہ تک نہیں جاتی، جب تک آپ کا جانور ذبح نہیں ہوتا، تب تک آپ احرام کی جو پابندی ہیں اس سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے بال نہیں کٹوا سکتے، آپ اپنے ناخن نہیں کٹوا سکتے۔ حج قران تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں جانور جو ہے وہ ساتھ لے جانا ہوتا ہے، اور جب تک جانور قربان نہیں ہو جاتا تب تک احرام نہیں کھول سکتے ہیں۔ ایون آپ ایک دفعہ عمرہ کر بھی لیں، پھر بھی جب تک آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، آپ کا جانور ذبح نہیں ہو جاتا، تب تک آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہو پائیں گے۔ ادروائز جو دوسری چیز ہے حج تمتع، اس میں یہ ہے کہ آپ جانور جو ہے وہ ساتھ نہ بھی لے کر جائیں تو پہلے آپ عمرہ کر لیں، عمرے کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر اپنا حج کمپلیٹ کر کے اور اپنی قربانی کرتے ہیں۔ جو حج تمتع ہے اس میں بھی قربانی ضروری ہے، کیونکہ اس میں بھی حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو حج تمتع اور حج قران، ان دونوں میں قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اور جو حج افراد ہے یعنی اکیلا حج جس میں عمرہ وغیرہ نہیں ہوتا، اس میں قربانی نہیں ہوتی۔ اور جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے سنت ہے، جو حج تمتع اور حج قران، یہ لوگ جو ہیں، جو حاجی لوگ ہیں، ان پر واجب ہے کہ قربانی کریں، لیکن جو عام لوگ ہیں جو حاجی نہیں ہیں وہ لوگ جو ہیں ان پر یہ سنت ہے کہ وہ قربانی کریں۔ وہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہوں گے تو وہ قربانی کریں گے، اور جو غیر حاجی لوگ ہیں ان کی قربانی کو کہیں گے اضحیہ، اور جو حاجی لوگ ہیں ان کی قربانی کو کہیں گے ہدی۔ اور جو لوگ قربانی کے جانور پالتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ان کو ان کے اس کام کا بھی اجر ملتا ہے، کیونکہ جو قربانی کے جانور ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نشانی کہہ کر پکارا ہے، تو جو اللہ کی نشانی کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بھی اجر دیتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں اس کا بھی اجر دیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ حج کی قربانی اور جو عید قربان کی قربانی ہے اس میں کیا فرق ہے، اور آپ دوسروں کو بتانے کے بھی قابل ہو گئے ہوں گے۔ اس سے سننے کے بعد انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اسلام کے علم کو پھیلائیں، سیکھیں اور دوسروں کو بتائیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہیں لیکن پتہ ہونی چاہیے۔
اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔